السلام علیکم دوستو آج ہم بات کرتے ہیں کہ ایڈز کیا ہے۔ ایڈز کا لفظی مطلب ہے ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشنسی سنڈروم۔ دوستو اس مریض میں تقریباً جو امیون سسٹم ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ویک ہو جاتا ہے، اور اس میں ہر قسم کی بیماری جو بھی جسم کو لگ جائے، انفیکشن ہو جائے، وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتی، اور اسی انفیکشن سے مریض کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ دوستو اصل میں ایڈز ویسے تو غلط جنسی عمل سے وقوع پذیر ہوتی ہے، لیکن یہ صرف ایک عمل کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ ادویات کا غلط استعمال کی وجہ سے بھی، ایلوپیتھی ادویات کے غلط استعمال کی وجہ سے بھی یہ وقوع پذیر ہو جاتا ہے۔ جیسے اینٹی الرجی ہے، اگر آپ اینٹی الرجی بہت زیادہ وقت کے ساتھ تسلسل کے ساتھ استعمال کرتے رہیں تو بھی ایڈز پیدا ہو جاتا ہے دوستو۔ اور تیسری وجہ اس کی کسی قسم کی بیماری کی سپریشن۔ آج کل ہمارے دور میں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ فوراً سے پہلے ٹھیک ہونا چاہیے۔ ابھی نزلہ زکام ہے تو جی وہ فوراً صبح تک ٹھیک ہونا چاہیے، بخار ہے صبح تک ٹھیک ہونا چاہیے، یا کوئی بھی ایسی بیماری جو جسم پہ لاحق ہے وہ جلد از جلد ٹھیک ہونی چاہیے جیسے بھی ہو، لیکن ہمیں مکمل شفا ملنی چاہیے۔ دوستو اس سے شفا وقتی طور پہ تو مل جاتی ہے، لیکن اس سے ہمارا امیونٹی سسٹم بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، اور امیونٹی سسٹم کمزور ہونے کی وجہ سے جو بیماری ہوتی ہے اسے ہم ایڈز کا نام دیتے ہیں، کیونکہ ایڈز میں بھی امیونٹی سسٹم کمزور ہوتا ہے، اور ادویات کے غلط استعمال کی وجہ سے یا زیادہ استعمال کی وجہ سے بھی یہی حالت انسانی جسم میں وقوع پذیر ہوتی ہے۔ دوستو یہ ایک قابل علاج بیماری ہے، ہم اس کا علاج ہومیوپیتھی میں بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت میرا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو ایڈز کے بارے میں معلومات دی جائیں، تاکہ ضروری نہیں کہ کوئی آدمی، کوئی بچی یا بچہ جس کو ایڈز ہو تو کریکٹر کا وہ لوز ہے، یا اس نے کوئی غلط جنسی عمل کیا ہے۔ اسی لیے میں نے وہ تمام باتیں بتائیں کہ جن کی وجہ سے آپ ایڈز جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔